الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا نام ہے غیر اللہ سے فریاد کرنا یا انہیں پکارنا شرک ہے. جو دعا کے ضمن میں آتی ہے، غیر اللہ سے جو دعا مانگنا ہے وہ یا اس کو پکارنا، مصیبت کے وقت آواز لگانا، یہ شرک ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ کچھ تمہارا بھلا کر سکے اور نہ نقصان. نہ وہ آپ کا بھلا کر سکتی ہو اور نہ آپ کا نقصان. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے، یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ ہے تمہیں مصیبت پہنچانے کا، تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. نہ اس کو پہنچانے میں کوئی آپ کو پہنچا سکتا ہے اور نہ اس مصیبت کو دور کرنے میں کسی کا ہاتھ ہے. اس مصیبت کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین، اور اس کو دور کرنے والا اللہ
اس کے بغیر کوئی نہیں. اگر تم اسے بلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں. یعنی اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ فضل کرنا چاہے، رحم کرنا چاہے، آپ پر برکتیں نازل کرنا چاہے تو اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. یہ اللہ کی مرضی، وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے اور اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا. دوسرے مقام پر سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا. تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کے اختیار نہیں رکھتے، پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر کرو، کیونکہ اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. ان کے ہاتھ میں رزق کا اختیار نہیں، یہ رزق دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ الاحقاف میں فرمایا اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی گمراہ ہے ہی نہیں دنیا میں. کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے. ان کو پکارے جو اس کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے غافل اور بے خبر ہے. جس کو پکار رہے ہیں وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے. اور قیامت کو جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے. یہ جو پکارتے تھے، یہ لوگ جن کو پکارتے تھے، وہ سب سے بڑے دشمن ان کے ہوں گے. اور اپنی پرستش کرنے سے، عبادت کرنے سے یہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں بولا تھا کہ آپ ہماری عبادت کرو، پوجا کرو. اللہ رب میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں ان آیات مبینات کا جو اس ضمن میں آئی ہیں کہ غیر اللہ سے فریاد کرنا اور انہیں پکارنا شرک ہے. سورہ نمل میں فرمایا اللہ رب العالمین نے جب کوئی بے قرار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے. یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ اللہ ہی ہے جو اس کی پکار اور فریاد سنتا ہے. کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. یعنی کہ اللہ کے سوا نہ کوئی آپ کو خلیفہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی فریاد سن سکتا ہے اور نہ آپ کی پکار سنتا ہے. اور سننے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، لیکن آپ لوگ سوچتے نہیں. پانچویں مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مومنین کو بہت ایذائیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا. چنانچہ چند صحابہ نے مشورہ کیا کہ چلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے گلوس خلاصی کے لیے استغاثہ کرتے ہیں. استغاثہ کہتے ہیں فریاد کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو مجھ سے استغاثہ
فریاد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ فریاد و پکار صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ 5 دلائل تھے اس بارے میں کہ دعا، اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ یہ دعا جو ہے، کوئی بیمار ہو گیا دعا کرتا ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے دعا کرنی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دعا کرتا ہے، تو دعا کرنا یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، ادعونی تم مجھ سے مانگو، فاستجب لکم میں تمہیں عطا کروں گا۔ یعنی جب مانگا جائے صرف اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اب اس میں 2 سبب ہیں، ایک ہے مافوق الاسباب، دوسرا ہے تحت الاسباب۔ مافوق الاسباب اس کو کہتے ہیں کہ سبب موجود نہ ہو اور پکار لگائی جائے، مانگا جائے۔ مثال کے طور پر میں دعا کرتا ہوں، کسی قبر پر جا کر، کسی بزرگ کی قبر پر جا کر دعا کر رہا ہوں، اے بزرگ، اے قبر والے، اے فلانی، تم مجھے رزق عطا کر۔ یہ مافوق الاسباب ہے، سبب موجود نہیں ہے، اور جب میں ایسا کروں گا تو یہ حرام ہے۔ اور دوسری قسم ہے تحت الاسباب، جیسے حاجی صاحب یہاں پر مسجد میں موجود ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، روپیہ 1000 مجھے ضرورت ہے، حاجی صاحب سے کہوں گا حاجی صاحب مجھے 1000 روپے دے دو، یہ تحت الاسباب ہے، سبب موجود ہے، وہاں پہ سبب موجود نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہیں، وہی دینے والا ہے۔ چاہے میں بیمار ہوں، شفا کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگا جائے، صرف اللہ سے۔ ہر عبادت میں ہم نے صرف لگانا ہے، جو بھی عبادت ہے صرف اللہ کے لیے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں شاید دعا جو ہے وہ یہ عبادت نہیں، دعا عبادت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مغز العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور اگر دعا عبادت ہے تو یہ بھی صرف اللہ کے لیے کی جائے، اللہ سے مانگی جائے، اللہ کے بغیر کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں۔ اب جس سے دعا مانگی جائے اس میں یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ عطا کرے۔ اگر مافوق الاسباب ہے، سبب موجود نہیں ہے، تو میں قبر پر جا کر اس سے رزق طلب کر رہا ہوں، کیونکہ وہ مافوق الاسباب ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، گویا کہ یہ معبود نہیں۔ جو عطا نہ کر سکتا ہو وہ معبود نہیں۔ معبود کون ہے؟ جو عطا کرے، ہمیں عطا کرنے والا، دینے والا، لینے والا، کھلانے والا، رزق دینے والا، اولاد عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہم دعا کریں گے، دعا اس سے کرنی ہے جو یہ اختیار رکھتا ہو کہ دعا قبول کرے اور اس کے بعد عطا کرے۔ میں دعا کر رہا ہوں اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یہ کسی پیر اور بزرگ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے ہی مانگا جائے۔ رزق دینے والا اللہ، دستگیری کرنے والا اللہ، دستگیر کہتے ہیں کہ ہاتھ کو پکڑ کر سہارا دینے والا، مصیبت میں کام آنے والا، پریشانیوں میں انسان کا خیال رکھنے والا، دکھ اور درد کو دور کرنے والا، پریشانی اور غموں کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب اس میں دعا جو ہے 2 قسم کی دعا ہے۔
دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ، یہ دونوں جو ہیں دونوں عبادت ہے، یہ ایک دوسرے کی لازم ملزوم ہے. ان دونوں صورتوں میں اللہ سے ہی مانگا جائے. کیونکہ جنگ بدر کے اندر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 لے کر بدر کے میدان میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر چلے گئے اور دعا کرنے لگے. کیونکہ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا مومن کا بہت بڑا سہارا ہے. اور دعا جب عبادت ہے تو یہ عبادت صرف اللہ سے کی جائے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں مدد طلب کی، مدد مانگی تو اللہ سے مانگی. جب دعا کرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بس کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی فتح آئے گی، اللہ ہماری مدد کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے اس بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد فرمائی. لیکن مسلمانوں کا وہ کردار ہونا، مسلمان اس درجے کا ایمان والا ہونا، تو اللہ رب العالمین جب دیکھتا ہے کہ مسلمان اس کا ایمان جو ہے یہ پختہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کر دیتا ہے. لیکن جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، قرآن کو ہم نے پاس پوچھ چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ فرماتا ہے شرک مت کرو، ہم شرک کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے توحید کو اختیار کرو، ہم شرک کر رہے ہیں، توحید کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سود کو چھوڑو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ آپ عدل و انصاف کرو، ظلم سے بچو، لیکن ہم کر رہے ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آوازیں لگاتے اے میرے رب، اے میرے رب، دعائیں کرتا ہے لیکن اس کا کپڑا حرام، اس کا جسم جو پلا ہے حرام غذا سے پلا ہوا ہے، اس کے جسم میں جو خون بنا ہوا ہے وہ حرام غذا کی وجہ سے بنا ہے. تو دعا کہاں قبول ہوگی؟ دعا قبول ہونے کے لیے انسان کی غذا جو ہو وہ بھی حلال ہو. حرام غذا کھانے کے بعد ایک آدمی جب دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ غذا حلال ہو، کپڑا حلال ہو اور دعا جائز ہو، ناجائز دعا نہ ہو. حرام کے لیے دعا نہ کرے، بے حیائی کے لیے دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے، میں بے حیا بننا چاہتا ہوں. ایسی دعا نہیں. جو دعا شریعت کے حدود کے اندر ہے، جو جائز دعا ہے وہ اللہ سے مانگی جائے. اور شرط یہ ہے کہ انسان کا کپڑا بھی حلال ہو اور انسان کی غذا بھی حلال ہو، کھانا پینا حلال ہو. جس محکمے میں وہ کام کر رہا ہے وہاں پر حلال کھانے کی کوشش کرے، ٹائم پاس کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اس صورت میں پھر دعا قبول ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر روز رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندو، ہے کوئی جس کو رزق کی تنگی ہو مجھ سے مانگے، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا طلب کرنے والا، مانگنے والا، میں اس کو شفا عطا کروں. ہے کوئی مصیبتوں کا مارا، ہے کوئی پریشانیوں کا مارا،
جس کی پریشانیاں پیچھا چھوڑ دی نہیں. ارے میرے بندو اٹھو پچھلے پہر, مانگو مجھ سے, میں دینے کے لیے تیار, میں آپ کی دعا سننے کے لیے تیار, جو مانگو گے میں عطا کروں گا, لیکن کم سے کم اٹھو تو صحیح. ہماری فجر کی نماز جو ہے محلے میں اگر دیکھا جائے 2 یا 3 آدمی پڑھتے, وہی جو جن کو عادت ہے, جو پہلے سے پڑھتے ہیں, بزرگ آتے ہیں نماز پڑھتے. نوجوان 8, 9, 10 بجے تک سویا رہتا ہے. جو مانگنے کا وقت ہے, مانگنے کی گھڑی ہے, قبولیت کی گھڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آوازیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی پریشانیوں کا مارا, ہے کوئی رزق کی تلاش میں, ہے کوئی اولاد کی تلاش میں, ہے کوئی بیمار اپنے لیے شفا مانگے, میں عطا کرنے والا ہوں, میں شفا دینے والا ہوں, رزق عطا کروں گا, اولاد عطا کروں گا, جو پریشانی ان پریشانیوں کو دور کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اے میرے بندو تم گمراہ ہو الا جسے میں ہدایت دوں. تم سب گمراہ ہو الا جسے میں ہدایت دوں. یہاں سے معلوم ہوا ہدایت دینے والا اللہ, میرے اختیار میں نہیں ہے. میں اپنے آپ کو ہدایت کروں میرے اختیار میں نہیں ہے, اللہ دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر آواز لگاتا اللہ رب العالمین, اے لوگو, کائنات کے لوگو, تم بھوکے ہو, ہے کوئی تمہیں کھلانے والا میرے سوا؟ میں ہی تمہیں کھلاؤں گا. اور فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اے لوگو تم سب ننگے ہو, کپڑے چاہیے, ستر پوشی چاہتے ہو, ہدایت چاہتے ہو, میں ہی تمہیں ہدایت کرنے والا ہوں, میں ہی تمہیں کپڑے عطا کرنے والا ہوں. اے کائنات کے لوگو تم سب گناہگار ہو, اوپر سے نیچے تک پورا جسم گناہوں سے بھرا ہوا, نافرمانیوں سے بھرا ہوا, اور میں ہی تمہیں ان گناہوں سے بخشش دینے والا ہوں, ان کو معاف کرنے والا ہوں, آپ کی ہدایت کرنے والا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم